میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علی مرتضیٰ سے، اہل بیت پاک سے اپنی نسبتوں کو مضبوط استوار رکھو، اس میں اپنی آخرت کا فائدہ ہے۔ اور جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ بہت خوب۔ کیوں؟ علی کی توہین سن کر اگر دور نہیں ہوئے نا، حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہے۔ یعنی علی کی بے ادبی کرنے والا تو ہے ہی جہنمی کتا، جو علی کی بے ادبی سن کے چپ رہا نا، چپ رہا، اللہ، ہاں اس کو بھی امام مستغفری لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھی، رات دن عبادت میں رہتے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، حشر کا میدان ہے، مجھے پیاس لگی میدان محشر میں، تو میں پیاس کی وجہ سے حوض کوثر پہ گیا، تو حوض کوثر پہ دیکھا تو امام حسن امام حسین تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام۔ امام حسن پاک کے پاس گیا کہ جام کوثر پلائیں، تو انہوں نے کہا چلا ہٹو یہاں سے، تھوڑا دور ہٹو۔ پھر امام حسین کے پاس گیا تو کہا کہ سرکار جام کوثر کھا کے دور ہٹو۔ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائیوں، لفافے کے چکر میں مت آنا، بہت خوب، بہت خوب بھائیوں، بہت عوام کی عزت کے چکر میں مت آنا، بہت خوب، بھائیوں، نعرے بازی کے چکر میں، گروپ بندی کے چکر میں مت آنا۔ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ صحابہ، اہل بیت، رسول پاک، اولیاء کی محبت پہ قائم رہو، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے سوچا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم بھی رخ بدل دیں، نہیں، اپنا رخ نہیں بدلنا، اس لیے کہ یہ محبتیں نجات کا ذریعہ ہے، یہ محبتیں قیامت کے دن عزت اور سرخروئی کا ذریعہ۔ یہاں لوگ ہمیں گالی دے دیں گے چلے گا، یہاں لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں گے چلے گا، یہاں لوگ اپنی مخالفت کر دیں گے چلے گا، لیکن کسی سے ڈر کر نبی پاک، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین کی محبت سے کبھی ہاتھ نہیں دھونا۔ یہ سیاست کا دور ہے، ریاست کا دور ہے، کون کب بدل جائے نہیں کہہ سکتے۔ آسان نسخہ دیتا ہوں، اپنا کون ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کی بولی بولے بس وہی اپنا ہے۔ جس کا موقف بابا رشک اللہ شاہ سے ملتا ہے وہ اپنا ہے، جس کا موقف، جس کی بولی غوث پاک کی بولی ہے وہ اپنا ہے، جس کی بولی غریب نواز کی بولی ہے وہ اپنا ہے۔ زمین کے اوپر والے کب پلٹی کھائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زمین کے اندر والے راہ نجات پر پہنچ چکے ہیں، منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہاں مت دیکھو امین القادری کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو، امین القادری اسی وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ وہ قبر والوں کی بولی بول رہا ہے، جب تک کہ وہ اللہ والوں کی بولی بول رہا ہے۔ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے، مدینہ منورہ میں بقی میں مدفن بنا دے۔ جب بولی بدل جائے، غوث و خواجہ کی بولی سے بولی ہٹ جائے، تو خطابت مت دیکھنا، رشتہ داری مت دیکھنا، قبیلہ مت دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ جو ہمارے آقاؤں کی بولی بدل گیا اب وہ اپنا نہ رہا، اس پر رہو گے انشاءاللہ نجات پاؤ گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ہم لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے کیا ہے؟ ہمارے پاس، آپ کے پاس 2 آنکھیں، ہمارے پاس بھی ہے نا، آپ اٹھتے بیٹھتے ہم بھی، ہاں آپ کھاتے پیتے ہم بھی، فرق اتنا ہے کہ نبی پاک کا خون آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور رسول اللہ کی نسبتیں ہم لوگوں کے پاس خون ہے، بس یہی ہے نا۔ تو اب یہ نسبتیں کب تک ہیں؟ جب تک ہم رسول اللہ کے موقف پر ہیں، جب تک غوث پاک کا کہ ہم کب تک ہیں؟ جب تک غوث پاک کی بولی بول رہے ہیں۔ غریب نواز کے کب تک ہیں؟ جب تک غریب نواز کی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھو گھر میں رہے اور گھر والے سے مخالفت کرے تو پھر اللہ نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ دیکھو کنعان حضرت نوح کے گھر میں تھا لیکن اس کی بولی بدل گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، ہے نا۔ اور سلمان گھر میں نہیں تھے، سلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن بولی نبی کی تھی، تو حضور نے کیا کہا؟ سلمانو اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت سے۔ اب بات پتہ چلی کہ بولی نبی کی ہو، بولی اولیاء کی ہو، بولی اپنے آقاؤں کی ہو، اسی نظر رکھنا۔ ایمان مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، ہماری ذات مقدم نہیں ہے۔
ہمیں کس نے سمجھائی؟ امام حسین نے سمجھائی ہے نا. کربلا کے اندر آ گئے 6 مہینے کا معصوم لے کر, 18 سال کا کڑیل جوان لے کے. بھائیو, اولاد کس کو ناپسند ہے؟ اولاد شرابی ہو, اولاد نکتی چپٹی ہو, اولاد کالی بھیندری ہو, تو بھی لوگ اس سے پیار کرتے. ارے جس کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ ہو, اس حسین کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا. لیکن کربلا میں ہم شبیہ رسول لا کر بتا دیا کہ بیٹے سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. بیٹے پر ایمان قربان نہیں ہو سکتا, ایمان پہ بیٹے قربان کیے جا سکتے. یہ ہے مسلک امام حسین, یہ ہے مسلک امام حسین. کنبہ لٹا دیں گے, نبی کی شریعت کو لٹتے نہیں دیکھیں گے. گھر قربان کر دیں گے, نبی کے گلستہ کو قربان نہیں کریں گے. اور جب جب اسلام پر اور دین پہ وقت آئے گا, کربلا ہی ہماری رہنمائی کرے گا, کربلا ہی ہماری رہبری کرے گا, کربلا ہی ہمیں ابھارے گا اور ہمیں بتائے گا کہ قیمتی حضور کا دین ہے, قیمتی حضور کی شریعت ہے, قیمتی حضور کی سنت ہے, قیمتی حضور کا راستہ ہے. یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. تو میں یہ بات جو کہنے چلا تھا, جو بات کہنے چلا تھا, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو جس کو جو مرتبے دیے گئے اس کا وہ مرتبہ مانو, جس کو جو مقام دیا گیا وہ مقام مانو. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, بطور نصیحت کہہ رہا تھا, اور خاص بات کہنے لگا تھا آپ سے کہ اس کا بہت خیال کرنا, اس کا بہت خیال کرنا. دل چھوٹے نہیں کرنا, دل چھوٹے نہیں کرنا, فضیلت ماننا, آقاؤں کی فضیلت ماننا, قربان ہو جانا. اور اگر گستاخی بزرگوں کی دیکھو, اٹھ کر ہٹ جاؤ, مت بیٹھو, مت بیٹھو, ورنہ جام کوثر سے محروم ہو جاؤ. امام حسن پاک نے بھی جام نہیں دیا اس کو, نیک تھا, عبادت گزار تھا, پرہیزگار. امام حسین کے پاس پہنچا تو بھی جام نہیں دیا. جب حسن پاک امام حسین کے پاس جام نہیں ملا تو آخری میں وہ وہاں آیا جہاں کوئی لا نہیں سنتا. وہ نیک بزرگ کہاں آئے؟ جہاں کوئی نا نہیں سنتا, لا نہیں سنتا. حضور میرا حال برا ہو گیا ہے, توجہ سرکار, میرا حال برا ہو گیا ہے, حضور جام کوثر پلائیں. سرکار نے واضح طور پہ کہا, تجھے جام کوثر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دیکھا, اللہ اکبر. یہ سب دنیا 4 دن کے میرے عزیز, دنیا 4 دن کے. سرکار فرماتے من مات حب آل محمد مات شہیدہ, جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید بنا. ابن مسعود فرماتے ہیں اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر. لیکن اس کا خاص خیال رکھنا, بار بار کہتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے, دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں, اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی کسی صحابی کی بے ادبی مت کر دینا. صحابہ کی عظمت کے نام پہ اہل بیت سے بغض مت لے لینا مول, ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے. سرکار نے کہا اس نیک بندے سے بزرگ کہ تمہیں جام کوثر نہیں ملے گا. انہوں نے عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں تیرے محلے میں میرے علی کا ایک گستاخ رہتا ہے, تو اس کو منع کیوں نہیں کرتا؟ وہ گستاخی نہیں کرتا تھا, وہ تو بندہ نیک تھا. کون گستاخ, اس کو تو منع کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے تجھے جام کوثر نہیں ملے. عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ چھوڑا لے. امام مستغفری لکھ رہے ہیں چھڑا لے اور جا کے اس کو قتل کر دے. رحمت للعالمین. علی کا گستاخ, علی کے گستاخ جا اس کا قصہ تمام کر دے. وہ بزرگ کہتے میں نے چھڑا لیا اور خوابی میں پہنچا اس کے پاس اور اس کی گردن اڑا دی, اس کا قصہ ہی تمام کر دیا. گستاخ علی کا, جو علی کا دشمن تھا. یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. جیتے جی نہیں تو دنیا میں تو پڑ ہی جاتے ہیں. ہاں جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد دنیا میں لوگ
जनाजे में देख लेते हैं। वाह 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 हाँ, और जो सिद्दीक और फारूक के लिए दावतें रखते हैं ना, जनाजे छुपाने पड़ते हैं, जी जनाजे छुपाने पड़ते हैं। वाह 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 मौत के बाद की फिक्र करो। वाह 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 कहा कि जाओ उसका किस्सा तमाम करो, उसका किस्सा तमाम कर दिया। और जब किस्सा तमाम करके छुरा लेकर के आए वो बुजुर्ग, सरकार ने जामे को सर पिलाया, सुभान अल्लाह सरकार ने जामे को सर पिलाया। और जैसे यानी पिलाए का मतलब है कि हाथ में दिया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने पिया या नहीं पिया मुझे याद नहीं आता, जैसे ही हाथ में जामे कौसर आया किसी ने मुझे उठा दिया। लुट गया हो जो मुसाफिर। इंसान की तबीयत उस दिन बहुत जुझलाती है जब कोई ऐसा ख्वाब हो और इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच रहा हो, बीवी भी आगे कह दे जरा उठिए, तो आदमी नींद से उठ के सीधा घूरता है कि ये टाइम मिला था उठाने के लिए, है ना, एक टाइम। क्योंकि ख्वाब इतना हसीन, हुजूर जामे कौसर दे, हाथ में आ जाए प्याला और उसके बाद कोई उठा दे, उठे तो अब कुछ नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि मोहल्ले में हंगामा हो रहा था। वाह वाह मोहल्ले में हंगामा हो रहा था, वो फुला कत्ल हो गया, किसी ने उसको कत्ल कर दिया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, पता नहीं कत्ल करके कोई भाग गया। अब पुलिस वालों को तो चाहिए था कुछ फर्जी नाम उठा करके उनको बंद करेगी, कोई ना कोई तो चाहिए मुजरिम के तौर पे। जब सुराग नहीं मिलता तो कोई पकड़ा जाता है, ऐसे ही होता है। कुछ लोगों को उठा के लेकर गए और वो थे बुजुर्ग नेक, तो लोगों ने आगे कहा वो फुला को पता नहीं रातों रात किसने कत्ल कर दिया, कातिल ने पता नहीं चल रहा है। मोहल्ले के कुछ नौजवानों को पुलिस वाले उठा के ले गए, ये गए कि कहा भाई ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। तो उस दौर का जो काजी था, पुलिस थी, बादशाह था, उसने कहा हजरत लोगों को बचाने के लिए झूठ न बोले। कहा भाई अल्लाह की कसम ये काम मैंने किया, आप जैसा नेक, आप जैसा नेक इसको कत्ल क्यों किया? कहा भाई शरीयत भी मुझे मुजरिम नहीं करार देगी, इसलिए कि मैं उसके घर जाके नहीं किया, मैंने ये सारा काम तो ख्वाब में किया और ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया। तो कहा कि ये काम मैंने किया। तो कहा क्यों किया? तो कहा हुजूर ने कहा इसलिए किया। कहा कि हुजूर जो कह दे फिर वो गुनाह नहीं होता, वो तो इबादत ही होती है, जहाँ पर कोई जुर्म नहीं है और इनको भी छोड़ दिया जाता है। पता चला जो अली से दुश्मनी करे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके लिए क्या नजरिया फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चाहिए कि हम अपने आकाओं से मोहब्बत रखें, इनसे उल्फत रखें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, मेरी नस्लों को, आपको और आपकी नस्लों को नबी और आले नबी की सच्ची मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत के साथ नसीब फरमाए।